الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الامام حسین علیہ السلام انی لا ارى الموت الا سعادة والحیاة مع الظالمین الا برما. جو موضوع گفتگو کے لیے انتخاب کیا گیا تھا اور جس پر بات جاری تھی وہ یہ کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر کربلا کا آغاز کیوں کیا، اور اپنی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کن مقاصد کے تلاش میں تھے اور اپنی شہادت کے بعد کن نتائج کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک سوال اور ایک دیدگاہ اور ایک نظریہ یہ ہے امام حسین اور کربلا کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت سے انکار کیا اور جو اپنے سفر کربلا کا آغاز کیا، جو مدینہ سے ہجرت کی اور جو واقعات پیش آئے، جو سفر کیے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس تمام کی جڑ اور اس تمام کی بنیاد یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے سہارے سے قیام کرنا چاہتے تھے۔ کوفیوں کو مد نظر رکھ کر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس سفر کا آغاز کیا۔ یعنی اگر کوفیوں کی دعوت نہ آتی، اگر کوفی حمایت کا اعلان نہ کرتے، اگر کوفی خطوط لکھ کر مولا حسین کو دعوت نہ دیتے تو امام حسین کبھی بھی یزید کی بیعت سے انکار نہیں کرتے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح بیعت کر کے اس مسئلے سے لا تعلق ہو جاتے۔ اگر تاریخی شواہد کو نظر میں رکھا جائے تو یہ بات نادرست ثابت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خطوط کا سلسلہ، وہ سلسلہ جو خطوط کا تھا، یعنی خطوط جو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے روانہ کیے، اور خطوط جب مولا حسین علیہ السلام کو موصول ہونا شروع ہوئے، تاریخ کے مطابق وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ سن 60 ہجری ماہ رمضان وہ مہینہ تھا جس مہینے میں خطوط موصول ہونا شروع ہوئے، امام حسین علیہ السلام تک پیغام پہنچنا شروع ہوئے، کوفیوں کی طرف سے حمایت کا اعلان ہونا شروع ہوا۔ مختلف خطوط، جیسا کہ پچھلی نشستوں میں عرض ہوا کہ تقریباً 18,000 خطوط امام حسین تک موصول ہوئے۔ گویا یہ سلسلہ ایک روایت کے مطابق 15 رمضان وہ دن تھا کہ خطوط کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا اور امام حسین کو خطوط موصول ہونا شروع ہو چکے تھے۔ لیکن اگر ہم یزید کی بیعت کا زمانہ دیکھیں کہ جب یزید نے اپنی بیعت کا سوال کیا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ تقریباً 1.5 مہینے قبل کا زمانہ تھا، یعنی 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور 1.5 مہینے بعد، 1 مہینہ 18 دن بعد یزید کی بیعت کے انکار کے 1 مہینہ 18 دن بعد کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے قبل کوفیوں کی حمایت نہیں تھی، اس سے قبل کوفیوں کی کوئی خبر امام حسین تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس کے سہارے پر یہ سفر کا آغاز کیا، کس کے سہارے پر یزید کی بیعت کا انکار کیا؟ آیا امام حسین علیہ السلام نے کسی کی مدد کا حساب کیا ہوا تھا، کسی کی مدد کی امید تھی مولا حسین کو، یا ایسا نہیں تھا؟ آیا امام حسین علیہ السلام اپنی ظاہری کامیابی کے امکانات دیکھ رہے تھے؟ آیا امام حسین کو امید تھی کہ میں ظاہری طور پر کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ
آیا ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ہم ایک سوال چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ کہ آیا ہر قیمت پر زندہ باقی رہنا کامیابی ہوتی ہے؟ آیا انسان اگر ہر قیمت پر، کسی بھی قیمت پر زندہ باقی رہ جائے، اس کی سانس چل رہی ہو، دل کی دھڑکن جاری ہو، کیا یہ کامیابی کی علامت ہے؟ دین کی نگاہ میں کیا یہ سکسیس کی علامت ہے؟ کیا اسے کامیاب انسان کہہ سکیں گے؟ آیا ہر قیمت پر، ہر میدان میں زندہ باقی رہ جانا دین اسے کامیابی شمار کرتا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اس دیدگاہ کے لیے ہم دو آپ کے سامنے طرز تفکر رکھیں گے جو ہر دور میں موجود رہے ہیں. یہ بحث تھوڑی گہری ہے، البتہ اس بحث کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس بحث پر بہت زیادہ توجہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے. بحث یہ ہے کہ دو قسم کے طرز تفکر موجود ہے. ایک مادہ پرست طرز تفکر ہے، یعنی مٹیریلسٹک اسکول آف تھاٹ، جسے ہم کہتے ہیں مادی گرا، اور ایک معنوی اور دینی طرز تفکر ہے. یہ دو قسم کے طرز تفکر موجود ہیں اور تاریخ بھر میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اس دور میں بھی موجود تھے. مٹیریلسٹک اسکول آف تھاٹ یا مادی طرز تفکر یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو فقط اس دنیا کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھے، فقط اسی دنیا کو مد نظر رکھے، اسی دنیا میں کھائے، اسی دنیا میں جیے. اس کی تمام تر کوششیں، اس کی تمام تر تلاش اور جستجو اور اس کی تمام تر محنتیں فقط اسی دنیا کے لیے ہونی چاہیے. اس کی زندگی کا ہدف فقط یہ دنیا ہونی چاہیے. اسے دنیا کے بعد والی زندگی سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص طرز تفکر ہے اور اس طرز تفکر کا سوچنے کا انداز، مختلف چیزوں کو نگاہ کرنے کا انداز مختلف ہے. اس کا زندگی اور موت کے بارے میں تصور مختلف ہے. یہ زندگی کو نجات سمجھتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے. یہ زندہ باقی رہ جانے کو، یہ دل کی دھڑکن کے باقی رہ جانے کو، یہ سانس کے چلتے رہنے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے. اور مارے جانے کو، کسی بھی صورت میں مر جانے کو یا ہلاکت کو اپنی نابودی سمجھتا ہے، اپنی ناکامی سمجھتا ہے، اپنی شکست سمجھتا ہے. لہذا جب مادہ پرست اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے یہ مرحلہ، یعنی موت کا مرحلہ. جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس مرحلے کو یہ بہت سختی سے گزارتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا دل اس دنیا سے وابستہ کیا ہوا تھا. اس نے تمام تر سرمایہ گزاری فقط اس دنیا کے لیے کی تھی. اس نے تمام تر کوششیں، اس نے تمام تر محنت، اس نے اپنا تمام خون پسینہ جو لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنا سرمایہ لگایا فقط اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس دنیا میں پیش رفت کرنے کے لیے. اور اس کے بعد، دنیا کے بعد، اس نے اپنے لیے کوئی ذات راہ معین نہیں کیا تھا. لہٰذا اس کے لیے اس دنیا سے جانا سخت ہے. لیکن دوسری طرف ہم نگاہ کریں، دوسرا طرز تفکر جو معنوی طرز تفکر ہے، جو دینی طرز تفکر ہے، جو درست اسلامی طرز تفکر ہے. اس طرز تفکر کا انسان یہ بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ بھی دنیا میں پیش رفت کرنا چاہتا ہے، یہ بھی دنیا میں لذتوں سے استفادہ کرتا ہے، یہ بھی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن اس کا ہدف فقط دنیا نہیں، اس کا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا میں محنت کرتا ہے، یہ دنیا میں تلاش کرتا ہے، یہ بھی دنیا میں سرمایہ گزاری کرتا ہے، یہ بھی پیش رفت کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کا ہدف آخرت ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ آخرت کے لیے توشہ اختیار کرے، آخرت کے لیے ذات راہ کو دنیا سے اختیار کرے، آخرت کے لیے ذات راہ اس دنیا سے جمع کرے. کیونکہ اس نے سرمایہ گزاری جو اپنی کی وہ آخرت کے لیے کی. اس کا جینا، اس کا مال خرچ کرنا، اس کا اس دنیا سے استفادہ کرنا اس لیے تھا کہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچے، اس لیے تھا کہ کمال تک پہنچے.
اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی آخرت کو درست کرے۔ اس نگاہ سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری، لہٰذا اس شخص کی نگاہ، اس شخص کا لائف سٹائل، اس شخص کی چال چلن اس سے مختلف ہوگی جو مادہ پرست تھا۔ اس کی دیدگاہ مختلف ہوگی، اس کو چیزوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوگا، اس کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور بھی الگ ہوگا۔ وہ ہر قیمت پر زندہ رہنے کو اپنے لیے کامیابی نہیں سمجھتا، وہ اپنے لیے بعض دفعہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے جو مانوی سوچ رکھتا ہو، جو دینی سوچ رکھتا ہو، جو بیان ہوئی ابھی، اس شخص کے لیے مرنا دشوار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی سرمایہ گزاری بعد والی دنیا کے لیے کی ہے۔ اس نے سرمایہ گزاری دنیا پر کی اس مقصد کے لیے کہ آخرت میں اپنے لیے گھر بنائے، آخرت میں توشہ ذات راہ اختیار کرے، لہٰذا اس کے لیے مرنا سخت نہیں ہے، اس کے لیے مرنا دشوار نہیں ہے۔ اور یہ مرنے کو بعض دفعہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، کیا تم نے گمان کیا ہوا ہے؟ تم گمان نہیں کرنا کہ جو راہ خدا میں مارا جائے یہ مر گیا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، یہ نابود ہو گیا، یہ شکست خوردہ تھا، یہ ناکام زندگی گزار کے چلا گیا۔ نہیں، جو راہ خدا میں مارا جائے وہ زندہ ہے، وہ خدا کے نزدیک زندہ ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو زندہ ہے، جس کی سانسیں چل رہی ہے، جس سانسیں چلنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا تھا، اپنے لیے ہنر سمجھتا تھا، اپنے لیے مارے جانے کو شکست سمجھتا تھا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کی نگاہ میں یہ شخص مردہ ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، خداوند متعال پیغمبر کو مخاطب کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر اکرم جب انہیں ہدایت دیتے تھے یہ ہدایت نہیں لیتے تھے۔ خداوند متعال فرماتا ہے یہ مردہ ہے، یہ تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ یہ مردہ ہیں، یہ تم سے کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ مردہ ہے۔ ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہے مگر تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، یہ مردہ ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں زندگی اور موت کا تصور الگ ہے، کامیابی کے معیارات اور ہیں۔ اور اگر کامیابی کا معیار دیکھنا ہو تو سرنامہ کلام میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی۔ اس حدیث میں امام حسین فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادۃ والحیات مع الظالمین الا برما، کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے آر سمجھتا ہوں، اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہوں۔ میں اس چیز پر ذلت محسوس کرتا ہوں کہ ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، ظالمین میرے ہم نشین ہو، ظالمین میرے اوپر سر پہ سایہ ہو، ظالمین میرے سر پر حکمرانی کر رہے ہوں۔ میں اس چیز کو اپنے لیے آر سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، مجھے ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس راہ میں ظالمین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور اس راہ میں مارے جانے کو، اس راہ میں موت کو، اس راہ میں مرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، خوش نصیبی سمجھتا ہوں، افتخار کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں کہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنی نہ پڑے اور اس راہ میں مارا جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام کے معیارات یہ ہیں۔ مادہ پرست جس کی سوچ دنیا سے آگے کی زندگی نہ دیکھتی ہو، اس شخص کو امام حسین کا قیام کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس شخص تک کلام امام حسین علیہ السلام نہیں پہنچ سکتا، اس کے دل میں کلام امام حسین اتر نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو۔ انی لا اری الموت الا سعادۃ والحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالموں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میں موت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اس راہ میں میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔
تب حضرت قاسم سمجھ میں آئیں گے۔ اگر انسان دیکھنا چاہے کہ یہ موت کا تصور، موت کو کیسے انسان شیرین دیکھے، آئیں حضرت قاسم سے پوچھیں، اپنے چچا سے سوال پوچھتے ہیں، مولا آیا کربلا کے شہداء میں میرا نام موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تم موت کو کیسے دیکھتے ہو، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، مرنا کیسا لگتا ہے، مرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ امام حسین اپنے بھتیجے سے سوال پوچھ رہے ہیں، قاسم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری موت کے بارے میں۔ قاسم فرماتے ہیں اگر خدا کی راہ میں مارا جاؤں، اگر آپ پر نصرت کی خاطر مارا جاؤں، اگر آپ کی نصرت کی خاطر مارا جاؤں، اگر آپ کی نصرت کی خاطر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ موت میرے لیے شیرین ہے، یہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ موت میرے لیے احلی من العسل ہے، یہ موت میرے لیے بہت شیرین ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ حضرت قاسم کے اس جملے کی معرفت حاصل کریں کہ احلی من العسل یعنی کیا، احلی من العسل کیا ہے۔ کاش ہم اس نقطے تک پہنچ جائیں، کاش ہمارے دل میں یہ معرفت پیدا ہو جائے کہ احلی من العسل کیا ہے۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی جملہ ہے کہ احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں وہ معرفت دے کہ حضرت قاسم کے اس جملے کو سمجھ سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔